ذمہ داریاں اس عنوان کی طرح ہماری رہنمائی کرنا جناب مفتی کریم رحمانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا قریب آ جائے گھر سے حضرات، آپ بھی ذرا قریب آ جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ وقال الله تعالى أيضا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم۔ وقال أيضا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع وهو مسئول والرجل راع وهو مسئول علی اہلہ والمرأة راعیة لأہل بیت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على سيد ماله وهو مسئول فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم ایک دینی اجتماع میں شریک ہے، دینی جگہ پر دینی اجتماع جہاں کہیں بھی ہو اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ روڈ پر ہو، چوراہے پر ہو، گلی میں ہو، کھیت میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن اللہ کے گھر مسجد میں ہوں تو اجتماع کی حیثیت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کا اجر ثواب اور اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے۔ اور جس عنوان کے تحت آج کے اجتماع میں کچھ باتیں رکھنی ہیں، خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے وہ عنوان اور موضوع مجھ سے بھی جڑا ہوا ہے، آپ سے بھی جڑا ہوا ہے، خواتین اور بہنوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ گویا کہ ہر انسانی معاشرے سے یہ عنوان اور موضوع جڑا ہوا ہے۔ حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق، اور اس کے ساتھ اس میں اس کا بھی اضافہ ہونا چاہیے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کہتے ذمہ داریوں کو۔ حق تو اپنا ہوتا ہے،
لیکن دوسرے سے متعلق جو اس پر حق ہے اس کو فرض کہتے ہیں، اور فرض کی ادائیگی کے بغیر کسی کو اس کا حق نہیں ملتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج معاشرے میں ہر ایک کو اپنے حق کی فکر ہے، اپنے حق کی تلاش ہے۔ شوہر کو اپنے حق کی فکر ہے، بیوی کو اپنے حق کی فکر ہے، باپ کو اپنے حق کی فکر ہے، ماں کو اپنے حق کی فکر ہے، پڑوسی کو اپنے حق کی فکر ہے، محلے والے کو اپنے حق کی فکر ہے، لیکن اس پر جو فرض ہے دوسروں کا، تو فرض کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص حق کے وصول کرنے میں ناکام اور نامراد ہے، اور جب تک یہ ترکیب بدلتی نہیں کہ پہلے فرض ہے مجھ پر، میرے ذمہ پہلے فرض ہے اور حق اس کے بعد کی چیز ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو فرض خود حق کو وصول کر لیتا، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی، اس نے اپنا فرض ادا کیا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، تو وہ ذمہ داری اس کے حق کو وصول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، حق کو لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب تک کہ فرض ادا نہ ہو تو وہ لاکھ کوشش کرے کہ اس کا حق اسے نہیں مل سکتا۔ تو چونکہ اس طرح سے دو عنوان اور موضوع ہوئے، حقوق اور فرائض، معاشرے کے ایک طرح سے دو گروہ سے اس کا تعلق ہے، شوہر اور بیوی، تو وسیع عنوان اور موضوع ہے، اور وسیع ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے ایک اجتماع میں جلسے میں وہ تمام حقوق اور فرائض بیان نہیں کی جا سکتے، البتہ کوشش رہے گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے سب موٹی موٹی باتیں اور ضروری باتیں میرے بھی سامنے آئے اور آپ کے بھی سامنے آئے، تاکہ میرے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو اور آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو، خواتین اور بہنوں کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو۔ البتہ ایک مسئلہ اس میں رہ جاتا ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، وقت کتنا دیں گے آپ، یا میں کتنا آپ کے سامنے بولوں یا خطاب کروں، کچھ اندازہ اگر مجھے مل جائے تو اس لحاظ سے میں اپنے مواد اور اپنے موضوع کو پیش کرنے اور سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ جی 10:30 کا مطلب یہ نہیں 1 گھنٹہ، ویسے مجھ کو یہ توقع تھی اور خطروں سے ضرور توقع بھی تھی کہ کم از کم اس عنوان کے تحت شاید 2 گھنٹے مجھے ملیں گے، لیکن چونکہ شاید حالات کی تنگی ہے اس لیے 2 گھنٹوں کی توقع میں لگایا تھا کہ یہی مسجد ہے اور یہی مصلی ہے، لیکن موقع شاید رمضان کا تھا۔ تو 10 سال سے میرا معمول ہے کہ جو کچھ دوروں میں خطابات تقریریں ہوتی ہے تو میں موبائل سے اس کو پیش بھی کرتا ہوں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے 10 سال سے میں بھیج بھی رہا ہوں، البتہ 8-10 مہینے سے ایک چینل بھی میں نے بنایا ہوں، 10,000 اپنے اس میں تقریباً 1,000 عنوانات جمع ہیں۔ تو وقت کے لحاظ سے جو طویل ہے، اول اور دوسرے نمبر کا جو خطاب ہے وہ شروع سے اس کا تعلق ہے، 3 گھنٹے 3 منٹ پر ایک مشتمل ہے، ماہ رمضان اور مسلمانوں کا طرز عمل اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دوسرے سال کا آج سے 2 سال پہلے، وہ 3 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ تو خیر کیونکہ حالات کی بھی تنگی ہے تو 1 گھنٹے کا سمجھ لیجیے ہے آپ کی طرف سے، کچھ اگر اس میں بڑھ گئے وقت تو شاید آگے پیچھے ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے سے ہمارا آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے سے آغاز کیا ہے، تو گویا کہ بہت تاریخی رشتہ ہے اور بہت محترم اور مقدس رشتہ ہے جو آسمانوں پر قائم ہو چکا تھا۔ ماں باپ کا رشتہ وہ تو یہاں پر قائم ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی صورت میں آسمانوں پر قائم ہو گیا تھا۔
اور بیوی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں داخل کیا تھا، اور پھر اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے تحت پھر اسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے پھر یہ انسانوں کی آبادی کا سلسلہ چلا۔ تو گویا کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو ماں باپ کے رشتے سے بھی مقدم ہے، بھائی اور بھائی کے رشتے سے بھی مقدم ہے، سب بعد میں رشتے بنتے ہیں، پہلے میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی باپ بنتا ہے، کوئی ماں بنتی ہے، کوئی بھائی بنتا ہے، کوئی بیٹا بنتا ہے، کوئی بیٹی بنتی ہے، اور مختلف قسمیں کی۔ تو ظاہر جب اتنا مقدس رشتہ ہے اور اتنا محترم رشتہ ہے تو اس کے تقاضے بھی اتنے ہی عظیم اور اتنے ہی محترم ہیں۔ خاندان جو وجود میں آتا ہے، گھر جو وجود میں آتا ہے، وہ اسی رشتے سے وجود میں آتا ہے۔ اور یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیج اگر صحیح ہو تو اس میں فصل بھی صحیح آتی ہے، اور بوائی اگر صحیح نہ ہو، بیج اگر صحیح نہ ہو تو اس سے درخت بھی صحیح نہیں نکلتا، پودا بھی صحیح نہیں نکلتا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اگر صحیح بنیادوں پر اگر قائم ہوا ہے، دینی بنیادوں پر اگر یہ رشتہ قائم ہوا ہے تو اس میں خیر وجود بھی آتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں دو جگہ پر جو رشتے کا تعارف کرایا ہے، تو اس میں میاں بیوی کے حقوق بھی ہے اور فرائض بھی ہے، حق بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے۔ اور بات جو کہی گئی وہ دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں کہ دریا کو پیالے میں آتا نہیں، لیکن کم الفاظ میں جو بڑی بات کہی جاتی ہے اس کو کہتے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ ہندی میں کہتے ہیں اس کو گاگر میں ساگر۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو کاشتکار کی حیثیت سے پیش کیا اور بیوی کو زراعت اور کھیتی کی حیثیت سے پیش کیا، کیونکہ میرا بھی کاشتکاری سے تعلق ہے، آبائی لحاظ سے آپ میں سے بہت سارے افراد کا کاشتکاری سے تعلق ہے۔ تو کاشتکار کو کاشتکار کی ذمہ داریاں سمجھنا آسان ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ شوہر کو بطور کاشتکار اور بطور کسان کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور کسان کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ کسان کو سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ کھیتی میں اگر پانی دینے کا تقاضا رات کا ہے تو رات کو اٹھنا پڑتا ہے، دھوپ میں اگر تقاضا ہے تو دھوپ میں جانا پڑتا ہے۔ اور کھیتی میں بیج ڈالنے سے پہلے کھیتی کو نرم کرنا پڑتا ہے، ناگر کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ اور اگر کھیتی کو نرم کیے بغیر اس نے بیج ڈال دیا اچھی سے اچھی کمپنی کا تو پودا اس میں نہیں آ سکتا۔ بیج کے ڈالنے سے پہلے کھیتی کی اصلاح ضروری ہے، کھیتی کو درست کرنا ضروری ہے۔ تو اچھے کاشتکار اور اچھے کسان کو اچھی کھیتی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بیوی کی بھی ذمہ داری اس میں اس طرح سے آ جاتی ہے کہ اچھی سے اچھی زمین ہو، لیکن کاشتکار اس سے نہ ملے، اس کو صحیح کاشتکار کسان نہ ملے، زرخیز زمین کو تو بنجر ہو جاتی ہے، وہ چوہے کے رہنے کی جگہ، سانپوں کے رہنے کی جگہ اور جنگلی جانوروں کے رہنے کی جگہ وہ کھیتی ہو جاتی ہے۔ کھیتی کو اگر ایسی چھوڑ دیا جائے
تو وہ اس جگہ پر جانے سے ڈر لگتا ہے. اور اگر کوئی بغیر تیاری سے چلا گیا تو سانپ ڈس لے گا اس کو، کوئی بھیڑی آ کر حملہ کر دے گا، کوئی شیر آ کر حملہ کر دے گا، اس لیے کہ کاشتکار نہیں ہے نا وہ زمین. وہ زمین ویران ہو چکی ہے، وہ زمین بنجر ہو چکی ہے. تو زمین اگر یہ چاہتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی عورت کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ سب شاداب رہے، وہ آباد رہے، ویرانی سے محفوظ رہے، بنجر پن سے محفوظ رہے، تو اسے اچھے کاشتکار کی تلاش کرنی چاہیے، اسے اچھے کسان کی تلاش کرنی چاہیے. اچھا کسان اور اچھا کاشتکاری وہ بنجر زمین کو صحیح اور درست کر سکتا ہے. وہ زمین کاشتکار اور کسان کو اپنے لیے زحمت اور بوجھ نہ سمجھے، اور کسان بھی زمین کے کام کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. اور جو کسان اور کاشتکار زمین کے کام کو، زراعت کے کاموں کو بوجھ سمجھتے ہیں، زحمت سمجھتے ہیں، تو زراعت سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. میں بھی اپنی ذمہ داریوں پر غور کروں، آپ بھی اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں، میں بھی اپنے تعارف پر غور کروں. میں بھی شوہر ہوں، آپ میں سے بہت سارے شوہر ہیں، تو اللہ نے ہمارا تعارف پیش کر دیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب دے دیا نا کہ تم کاشتکار ہو، تم کسان ہو بیویوں کے. تو اب یہ ذمہ داری ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں. خواتین اور بہنیں بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا کھیتیوں کی حیثیت سے، تو بہنیں بھی غور کریں اپنی کھیتی پر، ذہن و دماغ کی کھیتی پر، کہ انہوں نے اچھے کاشتکار اور اچھے کسان سے تعلق و رشتہ جوڑنے کی کوشش کی ہے نہیں. اور اگر اچھا کسان اور اچھا کاشتکار ملا تو اس کی قدر کی ہے نہیں کی. یہ بھی اہم چیز ہے نا. ایک اچھے کاشتکار کی اور کسان کی تلاش کھیتی کے لیے، اور پھر دوسرے اس کی قدریں بھی ہونی چاہیے. ورنہ اگر اس کی قدر نہیں ہوگی تو پھر ناقدری کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. اور اچھی بیوی اگر کسی کو ملی تو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اچھی کھیتی، اچھی زراعت کاشتکار کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے. وہ اس کی قدر کرے، اور قدر اگر وہ کرے گا، بیوی قدر کرے گی شوہر کی، تو پھر قرآن مجید کے اس اصول کے روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی جاری کرے گا. اللہ کی پالیسی کیا ہے نعمتوں کے حوالے سے؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے آگاہ کر دیا، وعدے کر دیا، متنبع کر دیا، ہوشیار کر دیا. لئن شکرتم، اگر تم نے میرا شکر، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا، میں اس میں ترقی دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو میری سزا بہت شدید ہے. پھر وہ سزا نہیں، عذاب کا لفظ بھی کافی تھا، عبرت کے لیے، ڈرنے کے لیے مطلق عذاب کا تذکرہ بھی کافی تھا. ان عذابی لشدید، تاکید در تاکید کا انداز. عربی سمجھنے والے، قرآن سمجھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے. لام تاکید، نون تاکید، شروع میں لام ہو تو اس میں تاکید کے معنی ہوتے ہیں، اخیر میں تجدید والا نون ہو تو اس میں تاکید. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وَلَئِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری سزا بہت شدید ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بڑی سزا بھگت رہا ہے. نہ بیوی اچھے شوہر کی قدر کر رہی ہے، اور نہ شوہر اچھی بیوی کی، اچھی کھیتی کی قدر کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں ان عذابی لشدید، میرا عذاب، میری سزا بہت شدید ہے. سورہ بقرہ کی ہے آیت، بلکہ آیت نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے. اب جتنا قرآن پہ آپ تعریف کرتے جائیے کم ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم. پھر چونکہ وقت محدود کر دیا گیا، اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا.
دوسرے جملے کو لے کر میں کچھ اپنے لیے تذکیر اور آپ کے لیے تذکیر پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کا تعارف اور میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت جو بیان کی، اس میں بھی ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق بھی ہے، میاں بیوی کے حقوق بھی ہے اور میاں بیوی کے فرائض بھی ہے۔ اس سے بھی مختصر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ بات کرتا ہے، وہ حال سے بات کرتا ہے، وہ حقیقت سے بات کرتا ہے، وہ خفیہ اور مبہم بات نہیں کرتا، وہ زندہ جاوید کلام ہے، وہ چلتا پھرتا کلام ہے، وہ حرکت والا کلام ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، اور اے شوہرو اے مردو تمہارا لباس تم نہیں ہو، تمہارا لباس تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں۔ اے بیویوں اے بہنوں تمہارا لباس تم نہیں ہو، تمہارا لباس تمہارے شوہر ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی رشتے کا تعارف ہو سکتا تھا؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی رشتے کی قربت ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر رشتے کا اور کوئی تقدس نہیں ہو سکتا تھا، اور کوئی قربت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس میں صاف یہ ہے کہ شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد، نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر کوئی مرد کوئی لڑکا نکاح نہیں کرتا ہے تو بغیر لباس کے بڑھانا ہے، وہ شیطان کے نرگس ہیں، وہ بے حیائی کے نرگس ہیں، بڑھانا رہنا بے حیائی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی کوئی خاتون نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور اس لباس سے محروم ہے تو ایک طرح سے وہ برہنگی کی زندگی ہے، اور برہنگی کی زندگی، ننگے پن کی زندگی، یہ شیطانی زندگی ہوتی ہے، یہ فحاشی اور بے حیائی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ہدایت کی کہ تم جلد از جلد لباس پہننے کی، لباس بنانے کی کوشش کرو جب تم بالغ ہو جائے، اس لیے کہ تمہارا لباس کے کپڑے نہیں ہیں تو بچوں کا بھی ہے، یہ تو بچے بھی پہنتے، بوڑھے بھی پہنتے، مرنے کے بعد بھی یہ لباس پہنا جاتا ہے کفن کی صورت میں۔ یہ مراد نہیں، اس سے تجویز دی گئی، ذمہ داریوں کو سمجھایا گیا کہ جس طرح سے جو لباس ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کی شرم کو چھپاتا ہے، اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اس کی زینت کو بڑھاتا ہے، تو اسی طرح سے میاں بیوی کے رشتے کا تعلق ہے۔ میاں بیوی کا فرض ہے، لباس کی حیثیت و لباس کی ضرورت اور کیا ہے؟ لباس کی حیثیت و لباس کی ضرورت یہ ہے کہ لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے، یعنی گویا کہ اس کو راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ تو چونکہ بیوی کا لباس شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو سردی گرمی سے بچائے، اس کے لیے زینت کا ذریعہ بنے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو سردی گرمی سے بچائے، اس کے لیے زینت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس کا مقصد ہی یہی ہے، سردی گرمی سے بچانا۔ لیکن ایک لباس میں کا ہے ذمہ داری ہے جس کے طرف سے آج بے توجہی ہے، یہ لباس کی طرف سے نہیں بے توجہ، کپڑے کے لباس کی طرف سے بے توجہ نہیں ہے۔ جب بھی کپڑا میلا ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو صاف کرنے کی، دھونے کی کوشش کرتا ہے اور صاف کر کے دھو کر اس کو پہنتا ہے، اور اگر پھٹ گیا تو پیون لگا کر اس کو پہنتا ہے، اس کو سلتا ہے، ایسے پھینک نہیں دیتا۔ تو گویا کہ جب لباس ہے بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا لباس ہے تو لباس میلا بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت نیا رہے گا، کہ جب شادی ہوئی تو زندگی بھر نیا نہیں رہے گا لباس، چند دن تک نیا رہے گا، بعد میں لباس میں میلا پن آئے گا، وہ میلا بھی ہوگا۔ تو جس طرح سے تمہارا لباس پہنا ہوتا ہے، قیمتی سے قیمتی لباس ہو، لیکن 1 2 دن 3 4 دن پہننے کے بعد وہ میلا ہوتا ہے، تو میلا ہو کر کیا کرتا ہے؟ صاحب لباس کو اس کو پھینک دیتا ہے،
پھینکیں گا تو فضول خرچی کا مرتکب ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اس کو صاف کر کے پہننا چاہیے، ایسی نہ پہنے، نہ پھینکے اور نہ گندا پہنے۔ اب ایک ہی صورت بچ جاتی نا، ایک ہی صورت باقی رہتی ہے، پھینکنا بھی نہیں ہے اور اس کو ویسا پہننا بھی نہیں ہے، صاف کر کے پہننا۔ تو بیوی کا ذہن بھی گندا ہوگا، بیوی کا دماغ بھی میلا ہوگا۔ کیوں؟ شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ہے، وہ وسوسوں کے ذریعے سے بیوی کے ذہن کو گندا کرتا ہے، اس کے دل کو گندا کرتا ہے، شوہر کے ذہن اور دماغ کو گندا کرتا ہے، دنیا کا ماحول گندا کرتا ہے، خاندان گندا کرتا ہے۔ تو صاحب لباس کی ذمہ داری ہوتی کیا ہے؟ صاحب لباس کی ذمہ داری تماشائی کی نہیں ہوتی، وہ لباس کو پاک و صاف رکھنے کی وہ کوشش کرے۔ چنانچہ آج معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ جو ہمارا کپڑے کا لباس ہے، تو جتنے کپڑے کا لباس بنا ہے، 1000 روپیے کا اگر کسی کا لباس بنا ہے تو میرا اپنا تجزیہ موٹا موٹا حساب یہ ہے کہ 1 سال اگر وہ پہنتا ہے تو 1000 روپئے اس پر خرچ آ جائے، 1000 کا لباس اور صفائی پر 1000 روپئے خرچ آ گیا پہلے سے پہلے۔ اب یہ ہم لباس پر تو خرچ کرتے ہیں، دن میں سے ہفتے میں 2 مرتبہ لباس بدلتے، تو گویا کہ مطلب آدھا گھنٹہ چاہے آپ اپنے ہاتھ سے دھوئے، کسی ملازم کے ذریعے تو ایک ہی ہے نا، آپ نہیں دھوئیں گے، وقت نہیں نکالیں گے تو پیسے دینا پڑیں گے۔ کوئی ملازم آپ نے رکھا ہے، کوئی ملازمہ آپ نے رکھی، صابن سے لا کر آپ اس صاف کرتے ہیں اور سینکڑوں روپئے خرچہ آتا ہے، 10 روپئے خرچہ آتا ہے ایک مہینے میں۔ اب بیوی کو غور کرنا چاہیے، شوہر کو غور کرنا چاہیے، یہ لباس جو ہے میلا بھی ہوتا ہے، ہر وقت نیا نہیں رہتا ہے۔ یہ کوئی جنت تو ایسا لباس نہیں ہے، جنت میں کپڑے پہلے نہیں ہوں گے، وہ جنتی لباس نہیں ہے، یہ دنیا کے لباس سے تجزیہ کی گئی، دنیا کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے تم اس پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہو صفائی کے لیے، محنت لگاتے ہو، تو اسی طرح سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ وقت لگائے۔ شوہر کا لباس، شوہر اس کا لباس ہے، اس میں میلا پن آ گیا، گندا پن آ گیا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کو پھینک نہ دے، اس پر لعنت اور ملامت نہ کرے۔ بیوی کی زندگی میں کچھ گندگی آ گئی، اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں کچھ گندگی آ گئی، تو چونکہ وہ لباس ہے تو اللہ تعالیٰ نے صفائی کا جو ذریعہ نازل کیا، صرف وہ پانی اللہ تعالیٰ نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی نازل کی۔ ان هذه القلوب تلتو كما يلتو الرجل بالماء قيل وما جلاؤ یا رسول اللہ تعالیٰ کثرت ذکر الموت، وہ تلاوت القرآن دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ شوہر اگر موت کو بھول گیا تو بیوی کی ذمہ داری موت کو یاد دلائے، اے شوہر نامدار مرنا مجھ کو بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے۔ یہ کب تک انا پرستی اور یہ کب تک تو میں اور یہ کب تک جھگڑا؟ اے بیوی مرنا مجھ کو بھی ہے، تجھے بھی مرنا ہے۔ موت کا تذکرہ جس سے دلوں کی گندگی دور ہوتی ہے، اور اہم ذریعہ تلاوت قرآن، قرآن مجید کا پڑھنا۔ یہ صرف اس تلاوت کی بات نہیں جو آج ہم نے رائج ہے کہ فر پڑھ لیا جائے، یا علم تعلمون، نہ سننے والے سمجھے نہ پڑھنے والے سمجھے۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب اس پر بھی مل جاتا ہے، یہ اتنا مقدس کلام ہے، لیکن تلاوت میں معنی بھی شامل ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کو، سمجھ کر سننے کو تلاوت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے تلاوت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، تو صحابہ کرام جو پڑھتے تھے کیا وہ سمجھتے نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے؟ اللہ کے رسول جو پڑھتے تھے سمجھتے تھے، اللہ کے رسول جو سنتے تھے وہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام جو پڑھتے تھے سمجھتے تھے، صحابہ کرام جو سنتے تھے سمجھتے تھے۔ تو ویسی تلاوت
اللہ کے رسول جیسی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے تو سنتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول سے سنتے تھے سمجھ کر، ویسے سمجھ کر پڑھنے اور سننے کو کہتے تلاوت، تو دل بھی گندے اور پہلے ہوتے ہیں۔ تو جب میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے ترجیح دی تو ہر صاحب لباس کی ذمہ داری ہے تو اپنے لباس کی فکر کرے، اپنے لباس کی نگہداشت کرے۔ ہاں ایک ہی صورت میں لباس کو آپ جدا کر سکتے، دیکھ سکتے کہ صفائی کے لائق نہ رہے، صفائی کے لائق نہ رہے، مطلب یہ کہ ڈامر کی مثال ہو سکتی ہے کہ ڈامر لگ گیا لباس کو، ڈامر ڈال کے کسی نے، تب وہ دھونے کی کوشش کرے گا تو ڈامر تو نہیں نکلے گا، لباس بھی پھٹ جائے گا۔ ایسا زیادہ پھٹ گیا کہ اب تیور سے بھی نہیں وہ پھٹن دور ہو سکتی ہے، تو اسی کا نام ہے طلاق۔ لیکن پہلے نمبر پر نہیں، طلاق جو ہے تو پہلے نمبر کی چیز نہیں ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں کوئی کھٹاس پیدا ہو گئی، کوئی تنازع پیدا ہو گیا، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، تو طلاق کو اسلام نے 5ویں نمبر پر رکھا، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر نہیں، 5ویں نمبر پر۔ اور میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اس آیت وہ سورہ نساء کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ الرجال، مرد قوام ہے عورتوں پر، حاکم نہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے حاکم کا ترجمہ کر دیا، اور شاید یہ شوہروں کی جو دادا گیری، بڑی دادا گیری پیدا ہوئی عورتوں پر، شاید اسی وجہ سے شاید دادا گیری پیدا ہوئی۔ سننے کو تو ہے کہ محلے میں دادا ہے، یہاں دادا ہے، لیکن بہت سارے گھروں میں شوہر دادا ہو گئے، تو دادا گیری وہاں چلانا چاہیے جہاں پر وہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں پر ضرورت ہے دادا گیری وہاں چلانا چاہیے، منکرات کے خلاف، طاغوتی نظام کے خلاف، باطل پرستوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف۔ شوہر بیوی کے خلاف دادا گیری کر رہا ہے تو کون سے بڑے کمال کی بات ہے، بزدلی کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے۔ یہ تو ایسی بزدلی کی بات ہے کہ کوئی پہلوان بھی اس کو پسند نہیں کرتا، کہ کوئی بڑا پہلوان ہے اور کوئی چھوٹا اس سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر گیا، تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلوان نہیں ہاتھ ملا تھا اس کو، کیوں؟ انہیں تو جلدی کرنا چاہیے نا، کہ چھوٹا مقابلے پر آ گیا تو پھر تو جلدی آنکھ بڑھانا چاہیے نا لڑنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ قابل پہلوان ہے اور صحیح پہلوان ہے تو چھوٹا اگر مقابلے کے لیے آیا تو اپنا ہاتھ کو کھینچ لے گا، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اس کے مقابلے کا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت سارے گھروں میں، بہت سارے میاں بیوی کے رشتے میں شوہر جو تو دادا بن گئے، اور بیٹا ظلم ستم، جن سے نافذ پر ظلم ستم، بیوی پر ظلم ستم، جو اس کی کھیتی ہے اور جس سے نسل پیدا ہونے والی ہے، تو یہاں بڑائی چلانے کی ضرورت نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں پر۔ قوام کہتے کس کو ہے؟ قوام کہتے نگہداشت کو، نگران کو۔ جماعت اسلامی کے نظم کو سمجھنے والے یہ قوام اور قیم کی اصطلاح کو زیادہ سمجھیں گے۔ جماعت اسلامی میں نظم کے لحاظ سے 2 اصطلاح ہے، امیر جماعت اور قیم جماعت۔ امیر جماعت ایک ہوتا ہے، قیم جماعت اس کو کہتے جنرل سیکریٹری، سیکریٹری ہوتا ہے اس کو، تو عربی میں اس کو کہتے قیم، نگہداشت، نگران کی حیثیت سے۔ دونوں بھی تابع، میاں شوہر بھی تابع اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے، اور وہ بھی عمارت سے جڑا ہوا ہے۔ بے امیر کی زندگی اسلام میں نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی کا بھی ایک امیر ہونا چاہیے، چاہے کوئی تنظیم کا امیر ہو، جماعت کا امیر ہو، یا اپنے طور سے وہ کسی کے ہاتھ پر وہ بیعت کرے۔ بہت ساری تجویزیں میں نے لایا تھا منتخب کر کے، اور اخیر میں ارادہ خان نے پوچھے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے میں جو تجویزیں بڑی مددگار بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن وقت کی
قلت رہے گی تو سرسری طور سے میں ضرور پھر بھی اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام قرار دیا، حاکم نہیں۔ حاکم تو صرف ایک ہی ذات ہے، حاکم تو انبیاء بھی نہیں تھے، کسی نبی نے حاکمیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حاکمیت الہ یہ مشہور عقیدہ ہے اسلام میں، حاکمیت الہ وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ ان الحکم للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء وہ داعی تھے، وہ اللہ کی حاکمیت کے تابع تھے۔ حاکم صرف ایک ہی ہے، اللہ کی ذات۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا، ایک شعر کا علامہ اقبال نے اللہ کی اسی صفت کو واضح کیا کہ سروری زیبا فقط ذات بے ہنسا کو ہے۔ سروری یعنی سرداری بڑائی زیبا فقط ذات بے ہنسا کو ہے۔ حکمراں بس ایک وہی، باقی بتانے آگری۔ حکمراں بس ایک ہی ہے اور باقی بتانے آگری، آگر کے تراشے ہوئے، آگر کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ حکمراں صرف ایک ہی ہے، ذات واحد۔ ان الحکم الا للہ۔ تو اللہ نے مردوں کو قوام بنایا۔ عام فہم لفظ میں اس کا امیر کے حیثیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امیر اور مامور کا رشتہ ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اسلام نے شوہر کو امیر بنایا اور بیوی کو اس کا تابع بنایا، اور ذمہ داریوں میں اور عورتوں کو اس سلسلے میں احسان سے کمتری میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو امیر کیوں نہیں بنایا، شوہر کو امیر کیوں بنا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کا بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے، امیر سے زیادہ سہولت ہونے والی ہے، اور اس فرق کو زیادہ سمجھیں گے جماعتوں کا نظام چلانے والے، سوسائٹیوں کا نظام چلانے والے، اداروں کا نظام چلانے والے، اسکول چلانے والے۔ ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری دیگر اساتذہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہیڈ ماسٹر یہ سمجھے کہ میں اتنا ہی کام کروں گا جتنا عام اساتذہ کرتے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، وہ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا اور جواب دہی سے بچ نہیں سکتا کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو کیا وہ یہ جواب دیجیے اوپر والے کو یہ کہہ کر مطمئن کر سکتا ہے کہ جس نیچے والے جو کام کرتے تھے میں نے اتنا کام کیا، ذرا آپ حساب لگائیں میں نے ذرا برابر بھی کم نہیں کیا، تو جواب ملے گا کہ تم کو بنایا کیوں گیا تھا ہیڈ ماسٹر، بنایا کیوں گیا تم کو امیر۔ بعض کو شوہر کی زیادہ ہونے والی ہے، اختیار اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے مردوں کو، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے طاقت اور قوت اختیار کو زیادہ دیا ہے، اس لیے عمارت کا حق اسلام نے مردوں کو دیا ہے۔ اور یہ کوئی برتری کی اور کوئی کمتری کی بات نہیں، اس اصول کو لے کر، اس بات کو لے کر بہت سارے جو اسلام کے اندر دشمن ہیں، اندر مخالف ہیں، انہوں نے اسلام پر بیجا الزامات لگا دیا کہ اس میں عورت یا مظلوم ہے، عورت کمتر ہے اور مرد ہی بدتر ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے کیا کوئی ملک کا نظام بغیر کسی سربراہ اور امیر کے چل سکتا ہے؟ کیا پارٹی میں سب کو برابر کا درجہ اور عطا حاصل ہے؟ یہ تم نے ناانصافی کیوں کی؟ اسلام پر تم نے یہ کہہ کر الزام لگا دیا، اعتراض کر دیا کہ اس میں میاں اور بیوی میں فرق کیا گیا اور شوہر پر تم نے شوہر کو اختیارات زیادہ دے دیے گئے، تو پھر وزیر اعظم کو جتنے اختیارات تھے پھر عام رعایت کو نہیں دیے گئے؟ ہمارا ہے سوال۔ اور تمہارے قانون تمہارے نظام کے روح سے پھر کلکٹر کو جتنے اختیارات ہیں ضلع کے، تو پھر ضلع میں رہنے والوں کو اختیارات تم نے کیوں نہیں دیے؟ یہ تم نے کیوں ناانصافی کی؟ ہیڈ ماسٹر کو تم نے جو اختیارات دیے وہ دیگر اساتذہ کو، ماسٹروں کو تم نے وہ اختیارات کیوں نہیں دیے؟ وہاں تو ارے جواب دے گا نہیں۔ عین عدل کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم کو اختیارات زیادہ رہیں ملک میں، ہیڈ ماسٹر کو اختیارات زیادہ رہیں، پارٹی کے سربراہ اور صدر کو اختیارات زیادہ رہیں۔ تو یہ گھر کا نظام، یہ بھی ایک ریاست ہے، یہ بھی ایک حکومت ہے، اور یہ بھی ایک ادارہ ہے، اور ایسا ادارہ ہے
کہ جس میں تمام شعبے آتے ہیں. حکومت کے جتنے شعبے ہیں اتنے گھر کے شعبے ہیں نا. یہاں پر وزیر کپڑا بھی ہوتا ہے, وزیر دفاع بھی ہوتا ہے. باہر سے کوئی حملہ کر دے تو اس کو سب شور پہ ادا کر اس کو بچاؤ کرنا پڑتا ہے. گھر میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو وزیر داخلہ کی ذمہ داری اس کو ادا کرنی پڑتی ہے, وزیر مالیہ کی ذمہ داری اس کو ادا کرنی پڑتی ہے کہ راشن ختم ہو گیا تو راشن لانا اس کو پڑتا ہے. پانی کے وزیر کی ذمہ داری اس کو ادا کرنی پڑتی ہے. بجلی کے وزیر کی ذمہ داری اس کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو مکمل ایک ریاست ہے, مکمل ایک حکومت ہے. تو یہاں پر بھی ایک امیر کی ضرورت تھی, اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا فیصلہ اگر دونوں پر چھوڑتا, پیدائش پر اس کو نہیں رکھتا, تو اور زیادہ دقت الجھن پیدا ہوتی. رشتہ شادی ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتی. کیوں؟ اگر شادی کے موقع پر چھوڑا جاتا ہے, شادی کے موقع پر طے ہونا کہ امیر کون رہے گا اور مامور کون رہے گا, تو لڑکی کے بابا مر جاتے کہ ٹھیک ہے شادی ہو رہی لیکن ہماری بیٹی امیر رہے گی, اور شوہر اڑ جاتا, شوہر کے ماں باپ اڑ جاتے کہ نہیں ہمارا بیٹا امیر رہے گا, تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا نا. ابھی تو رشتہ جڑا ہی نہیں اور جھگڑا یہیں سے پیدا ہو گیا. اس لیے الرحمن الرحیم ہے, وہ بڑا مہربان, وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے اس کو پیدائش پر منحصر کر دیا کہ جو مرد ہیں تو وہ امیر ہیں اور عورتیں جو ہے تو معمور ہیں. لیکن دیکھا جب بات پہلے آئی کہ امیر کی بات کو تو زیادہ ہونے والی ہے اور امیر کو ذمہ داریاں زیادہ ادا کرنی ہیں, امیر کو زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, آج کے رشتوں کا جو سبب ہے, کیونکہ میرا بھی معاشرے سے تعلق ہے, اور صرف معاشرے سے تعلق نہیں بلکہ اور بھی میرا تعلق ہے. 10 سال تک دارالقضا سے میرا تعلق رہا ہے. 1992 سے لے کر 2002 تک دارالنشاط القرآن کے قیام سے پہلے دارالنشاط القرآن کے قیام کے بعد میں نے دارالقضا کی ذمہ داری چھوڑی ہے. اس لیے کہ دونوں ذمہ داریاں بیک وقت ادا نہیں ہو سکتی مدرسے کی نظامت کی, اس لیے میں نے وہ ذمہ داری چھوڑی ہے. مدرسے کی نظامت ذمہ داری آنے کے بعد تو 10 سال میرا دارالقضا کا بھی تجربہ ہے, اور ابھی بھی ہے. وہاں تو باضابطہ کا 10 سال تک کی ذمہ داری, لیکن ابھی بھی فون کے ذریعے سے یا ابھی کچھ ادھر انفرادی طور سے جھگڑے پیش ہوتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے, عام طور سے تنازع کا ذریعہ کیا بنتا ہے, تنازع کا ذریعہ یہ بنتا ہے کہ بیوی جو ہے تو زیادہ کام نہیں کر رہی, یعنی بیوی نے شوہر سے زیادہ کام کرنا چاہیے. تو امیر صاحب کے لیے معمول کے مطابق وہ معمول سے اپنے کاموں کی تو لگا سکتا کیا, وہ بیوی ہے ہی اور معمول ہے اس لیے کہ اس کے ذمہ کام کم ہے. شوہر کو زیادہ کام کرنا چاہیے, اور برتاؤ کے سلسلے میں بھی, حسن سلوک کے سلسلے میں بھی شوہر کو بہتر برتاؤ زیادہ کرنا چاہیے. بیوی کی طرف سے اگر کچھ ناکامی ہو جاتی ہے اور کچھ اس کے طرف سے ذہنی تکلیف کی بات پیش آ جاتی ہے تو شوہر کو زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس طرح سے ہیڈ ماسٹر کو, امیر کو زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ہر معمول کی وہ ہر شکایت کی بات خود نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو جماعت چلی نہیں سکتی, وہ نظام چلی نہیں سکتا. تو یہ اس اصول میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جھگڑوں کا حل پیش کر دیا, بہت سارے تنازعوں کا اسلام نے حل پیش کر دیا. اور پھر جب اسلام نے بیوی کو معمول کے حیثیت سے رکھا اور شوہر کو امیر کے حیثیت سے, تو جب تک کہ ناجائز کام کا حکم نہ دے شوہر, تو بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے حکموں کو ماننا. ہاں اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہے گا, نماز چھوڑنے کے لیے کہے گا, جھوٹ بولنے کے لیے کہے گا, بے پردہ گھومنے کے لیے کہے گا, زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے آنے کے لیے کہے گا, تو وہاں تو بیوی حکم نہیں مانے گی, اس کو نہیں ماننا چاہیے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں پر کسی کی اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, وہاں تو بات نہیں مانی جائے گی. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو
بیوی کی ذمہ داری ہے، وہ امیر ہے، وہ مامور ہے، اور شوہر اس کا شوہر امیر ہے، امیر کی اطاعت فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صرف وہ دو ہی اطاعتیں نہیں، انتظامی معاملات میں انتظامی نقطۂ نظر سے تین اطاعتیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی جو اطاعت کرو، رسول کی، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امیر ہے۔ تو شوہر بیوی کا امیر شوہر ہے نا، تو بیوی کے ذمے شوہر کی اطاعت، اور شوہر کے ذمے ہے کہ مامور پر وہ رحم دلی کرے، وہ حسن سلوک کا برتاؤ کرے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی کا کردار پیش کرے۔ اللہ کے نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے باوجود دونوں اگر ایک دوسرے کو حقوق ادا کرے تو پھر کم تنازع کی ضرورت پڑتی ہے، تنازع کا جھگڑے کا امکان جو ہے تو کم سے کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی تنازع ہو جائے تو ہدایت جو کی گئی فعظوہن، نصیحت کرو۔ حکم میں نصیحت میں فرق ہے، نصیحت میں دل سوزی ہوتی ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے، حکم میں تو ایک آڈر ہوتا ہے، ایک صرف فرمان جاری کر دینا ہوتا ہے، لیکن فعظوہن کی بات کہی گئی، نصیحت کی بات کہی گئی۔ نصیحت میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اچھے کرنے پر خوشخبری بشارت کی بات بھی ہوتی ہے، اور برا کرنے پر اللہ کے عذاب کی بات بھی ہوتی ہے، جو دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ تو فعظوہن، نصیحت کرو۔ اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی ہے، بیوی کی طرف سے زیادتی ہے، تو شوہر کے ذمے ہے بیوی کو نصیحت کرنا۔ طلاق نہیں ہے تنازع کے بعد، بیوی مزاج کے مطابق نہیں رہ رہی ہے، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، تو ابھی طلاق کی بات نہیں آئی، طلاق کے بعد وہ 5ویں نمبر کی ہے قرآن مجید کے لحاظ سے، سورہ نساء کے حوالے سے وہ 5ویں نمبر کی بات ہے۔ اور اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، شوہر کی طرف سے نافرمانی ہے، تو قرآن کے اصول صرف مردوں کے لیے یا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، جو اصول عورتوں کے لیے وہی اصول مردوں کے لیے بھی ہے۔ تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نصیحت کرے۔ اگر شوہر کی زیادتی کی وجہ سے شوہر کو علم نہیں ہے، شوہر جاہل ہے، شوہر ان پڑھ ہے اور وہ شریعت کو نہیں جانتا، تو اگر کوئی امیر ہے تو کیا ایسا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مامور بالکل اندھے بن کر امیر کی اطاعت کرتے رہے۔ اس لیے امام سے اگر غلطی ہو جائے تو مقتدیوں کے لیے جائز نہیں خاموش رہنا، لقمہ دینا ضروری ہے۔ امام صاحب اگر غلط پڑھ رہے ہیں قرآن مجید تو اگر مقتدی خاموش رہیں گے سب گناہگار ٹھہریں گے، سب مجرم ٹھہریں گے، وہ لقمہ دے۔ تو ایسی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو نصیحت کرے کہ وہی نصیحت کی آئیں کے بعد کہ نصیحت میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، غصے کا ازالہ، غصے کا اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن آج زیادہ تر جو تنازع جو بڑھتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے بات اگر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے تو حالت غصہ میں کی جاتی ہے۔ حالت غصے کی ایک تو اسلام نے غصے کو پینے کی تعلیم دی، اور کافی مومن بندے غصے کو پینے والے ہیں، لیکن پھر بھی اگر غصہ باقی رہے تو غصے کے متعلق ہدایت ہے خاموشی اختیار کریں۔ لیکن زیادہ کام آج غصے سے ہوتے ہیں، اس لیے سب کچھ کام بگڑ جاتے ہیں۔ زیادہ تر تقریریں غصے میں ہوتی ہیں، اس لیے تقریروں پر فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھاشن غصے میں ہوتے ہیں،
بھاشنوں سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے غصے کی حالت میں اسلام میں خاموش رہنے کی تلقین کی۔ شیطان حاوی ہوتا ہے، وہ نہیں بولتا، شیطان بولتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے لیکن ذہن اور دماغ پر شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں بیوی اگر نصیحت کر رہی ہے، شیطان نصیحت کر رہا ہے، اور شیطان سے کیا گزار ہوگا؟ غصے کی حالت میں شوہر نصیحت کر رہا ہے، استاد نصیحت کر رہا ہے، شیطان نصیحت کر رہا ہے۔ غصے کی حالت میں باپ نصیحت کر رہا ہے، باپ نہیں ہے، شیطان نصیحت کر رہا ہے، اس لیے اس کا الٹا نقصان ہوگا، اور ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ غصے کی حالت میں مشورے کی اجازت نہیں ہے۔ قاضی کا کورس جو کہ میں نے بھی کیا، تو قاضی کے کورس میں جو فیصلہ کرتا ہے اس کی جو شرائط ہے، تو ایک شرط یہ ہے، شاید سرکاری پتہ نہیں کورس میں کیا ہوتا ہوں، لیکن اسلامی لحاظ سے غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہاں تک فیصلے غصے سے ہوتے، غصے کے منصوبے بن رہے ہیں، حالانکہ غصے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ یعنی قرآن حدیث کے مطابق فیصلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، غلط فیصلے کی بات نہیں کہ غصے کی حالت میں غلط فیصلہ تو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ صحیح فیصلہ بھی غصے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، صحیح نصیحت بھی غصے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، صحیح بات بھی آپ غصے کی حالت میں نہیں بول سکتے۔ غصے کی حالت پل یسکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور ہدایت ہے، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، اذا غضب، جب غصہ آئے پل یسکت، خاموش رہو خاموش رہو۔ اس لیے وہ نہیں بولتا، شیطان بولتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں چلتا، شیطان کا ہاتھ چلتا ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا، شیطان کا دماغ چلتا ہے۔ آپ زیادہ تر جو طلاقیں ہیں اسی بنیاد پر وہ حالت غصے کی عمل کی وہ طلاقیں، حالت غصے کی نصیحتوں کی وہ باتیں، حالت غصے کی ایک اور ہدایت ہے حدیث میں، غصے پر کیسے قابو پایا جائے، اور اس کو نمایاں کرنا میاں بیوی کے رشتے میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ تر جو نااتفاقیاں ہیں اور زیادہ تر جو بگاڑ ہیں وہ یہی حالت غصے کا ہے، غصے کا اظہار۔ ایک تو غصے کو پینے کی عادت نہیں رہی بلکہ زیادہ سے زیادہ لانے کی عادت ہو گئی، غصہ کم ہے تو اس کو بڑھایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں کم کرنے کی تعلیم تھی، لیکن پھر بھی اگر نہ جائے تو کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، یہاں تو بیٹھا تو کھڑا ہو جاتا۔ حالت غصے میں اللہ کے وسلم کی ہدایت اور تلقین ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے، بیوی کا طرز عمل کیا ہے، شوہر کا طرز عمل کیا ہے؟ بیٹھا تھا ہو گیا غصے، وہ نہیں ہوتا، شیطان ہوتا، اور شیطان نے اس کو اٹھایا۔ اسلام نے تو کھڑے ہو کو پیر پہ بٹھانے کی تعلیم دی کہ اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، تو کبھی ہم ٹھیک ہے غصہ چلا جائے، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو بیٹھا ہوا بھی کچھ کر سکتا نا، آپ اس کے چلتے نا، بیٹھے بیٹھے بہت سارے بات دیتے نا، تو لیٹ جاؤ، شیطان کو پہچاننا آئیے، کیونکہ وہ نہیں ہے انسان، وہ انسان کی صورت میں شکل میں شیطان آ گیا اس پر۔ وَمَن يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، نقید لو شیطان، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ قَرِينٌ، اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ ان تدبیروں پر اگر ہم عمل کریں، شوہر عمل کرے اور بیوی عمل کرے، تو بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری نااتفاقیاں اور بہت سارا بگاڑ وہ دور ہو سکتا ہے کہ حالت غصے میں نہ بیوی کچھ بولے، حالت غصے میں نہ شوہر کچھ بولے، غصے کے جانے کا انتظار کرے، اور پھر غصے کے جانے کے بعد پھر وہ کوئی نصیحت کرے گا تو وہ ہوں گی پھر نارمل بات، وہ ہوں گی معمول کی بات، لیکن بنیاد کن باتوں کو بنایا شوہر نے، بنیاد بات بنایا ان باتوں کو جس نے شریعت نے جن کو قلم قرار دیا، منسوخ قرار دیا۔ حالت غصے کا مشورہ بھی صحیح نہیں، حالت غصے کا فیصلہ صحیح نہیں، حالت غصے کا کوئی عمل صحیح نہیں، لیکن بنیاد بنایا شوہر نے بیوی سے جھگڑنے کا اور گھر پہ لے جا کر چھوڑنے کا، طلاق میں بیوی نے یہ بولی، بیوی نے قلم قرار دیا شریعت نے، بیوی نے اور بیوی کے رشتے داروں نے ان باتوں کو بنیاد بنایا جو شوہر نے غصے میں کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو، لیکن پھر بھی کہہ دیا تو پھر دوسری
اس کی غلطی کی غلطی پر غلطی، ایک نے غلطی کی تو دوسرے سے غلطی کر دے، غلطی کو اور درگزر کرنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے اس نے بولا لیکن غصے کو لگا تو وہ اقرار بھی کرتا ہوں کہ غصے میں نے بول دیا، میں نے غصے میں نادورا بات کہہ دیا، بعد میں بیوی بھی اعتراف کر رہی کہ میں نے غصے میں کہہ دیا تو پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ معافی کی درخواست۔ اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتا ہے، لیکن جو لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں ہر بات کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہر بات کو پکڑتا ہے۔ تو ہم اپنی سوچ کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو نشو فیض نہ بازو نہ پھر بتا دی، دوسری تدبیر تنازع کو دور کرنے کی بتلائی گئی کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے، کچھ دنوں کے لیے علیحدگی، میاں بیوی کے رشتے کے لیے علیحدگی کی بات یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر مختصر سزا کی بات بھی کہی تھی وہ نہیں بھولنا، لیکن وہ سزا بھی غصے کی حالت کی سزا نہیں، استاد کو بھی باپ کو بھی غصے کی حالت میں سزا دینے سے منع کیا گیا۔ وہ سزا جو ایک باپ ادب کے لیے اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو سزا دیتا ہے، اس میں کوئی نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی غصے کا اظہار نہیں ہوتا، وہ مختصر وہی۔ اب یہ تین تدبیریں تو وہ جو براہ راست میاں بیوی کے عمل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن چوتھی تدبیر وہی جس تم شکایت بین ایمان فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اب معاشرے کو ذمہ دار بنایا گیا، خصوصاً خاندان کو ذمہ دار بنایا گیا، شوہر کے خاندان کو مخاطب کیا گیا، بیوی کے خاندان کو مخاطب کیا گیا، وہی کہ تم شکایت بینہما، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ڈر ہے کہ دونوں میں اب دراڑ پیدا ہو جائے گی، دونوں کا رشتہ خاتمے کے قریب ہے، تو تم تماشائی کے حیثیت سے مت بیٹھو، تم طلاق کا انتظار مت کرو، علیحدگی کا انتظار مت کرو، اور تم خوش ہونے کا ان کے طلاق پر خوش ہونے کا انتظار مت کرو۔ معاشرے کو جواب دہ بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اے معاشرے کے لوگوں، اے محلے کے لوگوں، اے پڑوس کے لوگوں، جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ جواب دہ ذمہ دار ہے۔ منکر ہے نا، منکر کے خلاف تماشائی کی حیثیت ہماری نہیں ہو سکتی نا، اور سب سے بڑا منکر ہے طلاق تک بات پہنچ جانا، طلاق تک نمبر پہنچ جانا، یہ شیطان کے لیے سب سے بڑا پسندیدہ کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ شیطان روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے حواریوں کو اور اپنے نمائندوں کو زمین میں بھیجتا ہے بیٹھانے کے لیے، تو آ کر وہ رپورٹ دیتے ہیں، ایک کوئی رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے کسی کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا، کسی کو رشوت دینے پر آمادہ کیا، تو کہتا ٹھیک ہے اچھا کام تم نے کیا۔ لیکن ایک شخص آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں ایک جوڑے کے پیچھے پڑ گیا، میاں بیوی کے پیچھے پڑ گیا، اور دونوں کے درمیان میں نے طلاق کروا دی، تو حدیث میں دیکھا وہ بطن کا موقع نہیں ہے، فیودنی شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، پیڑ تو دینوں اور نہیں مانتا، بہت خوب کام کیا، بڑا کام کیا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے نا، طلاق تک نوبت پہنچا دینا، تو معاشرہ تو شیطان کا ساتھی نہیں بن سکتا نا، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، انسانوں کے شیطان علی انسان عدو مبین، شیطان کی کوشش ہے، شیطان کے چیلوں کی کوشش ہے میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کی، پھوٹ ڈالنے کی، کھلا پیدا کرنے کی، طلاق کرنے کی۔ تو اللہ کا لشکر بھی تو ہے نا دنیا میں، صرف کہ شیطان کے لشکر کے لیے ہم نے میدان صاف چھوڑ دیا، پورے محلے کو پوری گلی کو شیطان اور شیطان کے لشکر کے لیے کہ وہ بہکاتے رشتوں کو توڑتے رہے۔ ہم حزب اللہ ہیں، ہمارا تعارف حزب اللہ نے قرار دیا، الا ان حزب اللہ
اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے. اور ہمارا تعارف کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ کون سا خیر امت کا کام ہے؟ یہ بھی بڑے عرصے کی بات ہے. خیر امت کے کاموں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ ہائے پستی بشر کیسی نظر سارے جہاں کا جائے گا اپنے جہاں سے بے خبر. ایران کی فکر ہے, امریکہ کی فکر ہے, برطانیہ کی فکر ہے, افغانستان کی فکر ہے, بنگلہ دیش کی فکر ہے کہ یہاں ایسا ہو رہا, وہاں ظلم یہ ہو رہا, اور بنگلہ دیش میں ایسا ظلم کر دیے, عرب میں ایسا ظلم کر دیا صدام حسین نے, امریکہ نے, اور یہاں ظلم پڑوس میں ظلم ہو رہا تھا. یہ کون ہے؟ یہ پڑوس کے ظلم کو کون دیکھے گا؟ جو امریکہ کے ظلموں کو. اس کو باتیں نہیں کہتے, واحد علی خان صاحب اچھا نام دیتے ہیں, اسلامی گپوں کا نام دیتے ہیں. یہ اسلامی گپے ہیں کہ یہ یہاں ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. یہ اسلامی باتیں نہیں. اسلامی باتوں کی شروعات تو اس کی ذات سے ہوتی ہے. وہ اسلامی گپے ہیں جو ہاتھ پہ رہتے بہت سارے ہوٹلوں پر بیٹھ کر, گلیوں میں بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر. جب اتنی فکر ہے کہ امریکہ میں ظلم نہیں ہونا, ہمارے بھائیوں پر دہلی میں ظلم نہیں ہونا, گجرات میں ظلم نہیں ہونا, آسام میں ظلم نہیں ہونا, تو پڑوس کے خاتون پر ظلم ہونا یہ جائے, رشتے دار پر ظلم ہونا یہ سب چیز ہے. آسام میں نہیں ہونا ظلم, یہاں تو چلتا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ شیطان کا مکرو فرق ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. وہاں کے ظلم سے شیطان نے یہ بات کیوں پیدا کی؟ شیطان بڑا مکار, اس کو معلوم وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے, یہاں کچھ کر سکتے. اس لیے یہاں کی طرف تو اٹھا کر آسام میں پہنچا دو, یہاں سے اٹھا کر یوپی میں پہنچا دو. وہاں پہنچا نہیں سکتے, دماغ اور ذہن کو وہاں پہنچا دیا. اور مجھ پہ کہ بڑا میں نے کام کیا کہ یوپی میں ظلم ہو رہا, اس کے خلاف احتجاج کر دیا, میمورینڈم دے دیا, کلکٹر کو ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. اور یہ پڑوس میں بہن پر ظلم ہو رہا ہے, پوتی پر ظلم ہو رہا ہے, یا کسی شوہر پر بھائی پر ظلم ہو رہا ہے, پوتے پر ظلم ہو رہا ہے, چچیرے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے, میرے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے, میرے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ظلم کو کون دیکھے گا؟ فرشتوں کا لشکر نہیں آنے والا, فرشتوں کی کوئی جماعت آنے والی نہیں ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ ہم کو قرار دیا. تو اس طرز فکروں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہم کو دوسروں پر ہونے والے ظلم سے کم, کل یہاں پر خیال ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے. تو پڑوس میں جو ظلم ہے کسی شوہر پر, پڑوس میں ظلم ہے کسی بیوی پر, محلے میں ظلم ہے کسی شوہر پر, کسی بیوی پر, ہتھرم کے کسی بھی گلی میں ظلم ہے کسی شوہر پر, کسی بیوی پر, تو ہتھرم والوں کی ذمہ داری ہے, کم از کم قریب کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف بھی کچھ وہ کارروائی کرے, اس کے خلاف بھی کچھ کوشش کرے. تو سب آسو حکم من عالی و حکم من عالیہ. تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے منتخب کیا جائے. ایک حکم کہتے ہیں لفظ بنا حکمت فیض اور بصیرت والا, عدل انصاف والا. لیکن ہوتا کیا ہے یہاں حکم کے سلسلے میں؟ ہوتا بھی کیا ہے کہ جب تنازع ہو گیا, گھر میں نہیں حل ہو رہا, تو نظر کہاں جاتی ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں سچ کو جھوٹ بتانے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے اور شریفوں کو دبانے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے, تو نظر ان پر جاتی ہے. تو کریلا نہیں چڑھا, ابھی تک تو کریلا تھا, لیکن آپ کو دین چل رہا ہے اور بھی زیادہ کڑوا ہو گیا. وہ جھگڑا ابھی کم تھا, دنیا داروں کو بیچ میں ڈال کر, لیڈروں کو بیچ میں ڈال کر, وکیلوں کو بیچ میں ڈال کر, اور صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پیچھے اتنے لوگ ہیں, ان کا یہاں چلتی ہے, کھانے میں ان کی چلتی ہے, سیاست میں ان کی یہاں چلتی ہے, اس لیے ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے. نہیں, شریفوں کو ڈالنا چاہیے, متقیوں اور پرہیزگاروں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے. خاندان میں جو سب سے زیادہ اہل علم ہے, اہل تقویٰ ہے, چاہے اس کے پاس طاقت اور قوت نہ ہو, لیکن ایمان کی طاقت ہے نا اس کے پاس, تقوی کی طاقت ہے نا اس کے پاس, اور اصل طاقت تو یہی ہوتی ہے نا مومن کے لیے. لیکن میرا مشاہدہ, آپ کا مشاہدہ ہونا عام طور سے معاشرے میں نہیں رہا پاتا, بلکہ اس کا سدھرا کون, یعنی وہاں پر بھی ڈنڈے کے ذریعے سے بات کہ جس کے پاس ڈنڈے کی طاقت زیادہ ہے, جس کے پاس لڑنے کی طاقت زیادہ ہے, لڑانے کی طاقت جس کے پاس زیادہ ہے,
تو مسئلہ جھگڑا ابھی تک کم تھا، وہ جھگڑا اور زیادہ بڑھ گیا، خاندانوں میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے ایک جو ہے تو بہادر کو لیڈر کو آگے کیا، انہوں نے دوسرے لیڈر کو آگے کر دیا، انہوں نے ایک وکیل کو آگے کیا، دوسرے وکیل کو آگے کر دیا۔ سب آنسو حکم من عالی و حکم من عالیہ، ایک حکم، ایک اہل علم، اہل تقویٰ بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے، این امید اسلام یوفق اللہ بینہم۔ اور اگر وہ دونوں موافقت کی کوشش کریں گے، میل ملاپ کی کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ بیٹھتے ہی طلاق کے لیے، بیٹھتے ہی رشتے کو توڑنے کے لیے، مسجد لگاتے ہی بنیاد پر کہ رشتے کو باقی رکھنا نہیں ہے، تو کیا اللہ جوڑنے کی توفیق دے گا؟ جوڑنے کی توفیق اس وقت ملے گی جب کہ جوڑنے کی نیت سے مجلس بٹھائی جائے۔ توڑنے کی نیت سے مجلس بٹھائی جائے گی تو توڑنے کا عمل سامنے آئے گا، جبکہ قرآن مجید میں کہا یوفق اللہ بینہما ان یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے، میل ملاپ کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کام نہ چلے تو پھر اس کے بعد الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح بإحسان، 5 نمبر پر ہے طلاق کی بات۔ یہ سب تدبیریں اختیار کر لی گئی، لیکن پھر بھی کام نہیں چلا۔ اور میرا اپنا احساس یہ کہ ایک طرح سے یہ 4 کھلنیاں ہو جاتی ہے۔ اگر یہ 4 کھلنیوں سے اگر تنازع کو اگر گزارا جائے تو 10 تنازع میں سے 1 تنازع رہے گا، اور 9 جو ہے تو 4 کھلنیوں میں سے تھن کر صاف ہو جائے گا۔ اب ایک جو باقی رہ گیا تو اب وہ بھی اگر شریعت کے مطابق اگر طلاق دی جائے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے طلاق دینے کا جو قرآن نے متعین کیا اور قرآن نے جاری کیا، الطلاق مرتان، طلاق کے 2 ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے، ایک مجلس میں ایک ہی مرتبہ، اور وہ بھی شوہر کی حالت میں، حیض اور ناپاکی کی حالت میں نہیں، شوہر کی حالت میں طلاق اس لیے رکھی گئی، حیض کی حالت میں تو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں ہو سکتے، تو گویا کہ پاکی کے دنوں میں بھی دونوں علیحدہ ہے، تو گویا کہ معاملہ اب یہ آگے بڑھ گیا، یہ تنازع کچھ زیادہ بڑھ گیا، ورنہ یہ جنسی تعلقات کی اور دوری کی قربانی سے چھوٹے موٹے معاملے کی بنیاد پر نہ شوہر دیتا ہے نہ بیوی قربانی دیتی ہے، باقی کی حالت میں بھی دونوں الگ ہے اور دونوں وہ تعلقات توڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں یہ بہت نقطے کی بات ہے۔ میں اس نقطے کو سمجھتا ہوں، میاں بیوی کے رشتے والے بھی اس نقطے کو سمجھیں، ہر شوہر اور ہر بیوی اس نقطے کو سمجھے گی، گویا کہ معاملہ بہت آگے جا چکا کہ پاکی کی حالت میں بھی اب وہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں، تو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، ایک طلاق، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ طلاق حسن اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اگر 3 مہینے کے اندر دونوں اگر وہ ملنا چاہے تو نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں، تجدید نکاح جسے کہتے ہیں، تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے بعد پھر بغیر نکاح کے رشتہ ان کا باقی رہ گیا، یہ طریقے سے اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہونے کے بعد بھی رشتہ طلاق پر ختم نہیں ہوگا، میاں بیوی کی جدائی پر ختم نہیں ہوگا، وہ میاں میل ملاپ پر ختم ہوتا کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہے، اور پھر بعد میں مفتی کے پاس آتے ہیں، عالم صاحب کے پاس آتے ہیں، ہے کیا کوئی صورت تو شریعت نے اسلام نے پہلے رکھی تھی، وہ صورت تم نے اختیار نہیں کی، ایک ہی بار ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق کی ضرورت نہیں تھی، ایک طلاق دیتے دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دیتے تو 3 مہینے کے اندر تو نئے سرے سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن استفسار سے اگر 3 مہینے گزر گئے اور پھر بھی اس نے رجوع نہیں کیا، رجوع کر لیا تو نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن 3 مہینے کی مدت گزر گئی اور پھر دونوں ملنا چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ آسان نکاح کے ذریعے سے مل سکتے ہیں۔ آسان نکاح کا مطلب
دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول اور مہر کا تذکرہ کہ اسلام مہر اس کو کہتے ہیں آسان نکاح، شرعی نکاح. تو یہ طریقے سے مل جانا ان کے لیے کافی ہے. وہ حلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوسرے سے نکاح ہونا، پھر وہ طلاق دینا، اس کا انتقال ہونا، عدت ختم ہوگی تب نکاح ہو سکتا. اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا. اب کچھ لوگ اسلام کے طریقے طلاق کو لے کر، طلاق کی بات کو لے کر بھی الزامات لگا دیتے ہیں. تو ان سے جواب مانگا جا سکتا ہے، کیا تم کسی کو ممبر بناتے ہوئے یہ گارنٹی دے سکتے کہ تا حیات ممبر چپکے رہے گا، تا حیات تمہارا ممبر رہے گا؟ تو پھر اسلام سے تم یہ کیوں امید لگا رہے کہ تا حیات یہ رشتے کی گارنٹی اسلام میں دینا اور نکاح میں دینا؟ ہاں ایک ہی تم گارنٹی دیتے کہ پارٹی کے اصول اور ضابطے کے مطابق رہنا جب تک ہمارا ممبر، اور ہماری پارٹی پالیسی کو اس نے توڑ دیا، اصول ضابطے کو اس نے چھوڑ دیا تو ہم ممبر شپ سے نکال دیں گے. تو وہاں تو کوئی جرم اور کوئی گناہ کی بات نہیں. اور یہاں پر اسلام نے اتنی ساری چھلنیوں کے بعد اور اتنے ساری اصلاح کے بعد پھر طلاق کی اجازت دی ہے، طلاق کی اجازت دی ہے، تو اس پر اس طرح کا الزام. لیکن جن لوگوں نے یہ اسلام پر اتنے سارے بیجا اعتراضات کیے تو خود وہ ان معاشرے کی کیا حیثیت ہے، یورپ کے معاشرے کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان کے معاشرے کی کیا حیثیت ہے. لیکن ہم کو زیادہ بولنے کا حق اس لیے باقی نہیں رہا کہ جو ان کی صورت ہو گئی معاشرے کی وہی صورت ہماری بھی ہو گئی، تو کیا دوسروں کو بولیں گے؟ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا ہم کو. پہلے اپنے دامن میں جھانک کر ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، دوسروں پر لان تان کرنے پہلے. پھر اس سلسلے میں جو اہم بات ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ایک قانونی رشتہ تو ہے ہی، ایک اخلاقی رشتہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ رشتہ قائم ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. مقصد زندگی جب تک کہ ہمارا وہ نہیں بنے گا جو اسلام نے بنایا تب تک یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں یہ بڑی بنتے رہے. لیکن مقصد زندگی کو اگر ہم نے سمجھ لیا، ہمارا مقصد زندگی روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے. دائمی زندگی جنت کی ہے، خواہشات کی زندگی دنیا نہیں ہے. کسی بھی شوہر کی پوری خواہشات بیوی سے نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی بیوی کی پوری خواہشات شوہر سے نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. ہر شوہر نے جو امید لگا لی کہ بیوی نے میری تمام خواہشات پوری کرنا، بیوی نے امید لگا لی شوہر سے کہ اس کی تمام خواہشات اس نے پوری کرنا. خواہشات کو ہم ذرا کم کریں. خواہشات کی تکمیل کی جگہ دنیا نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ وہ صرف جنت ہے. جنت میں من پسندی بھی مل سکتی ہے، جنت میں من پسند شوہر مل سکتا ہے. من پسند زندگی، من پسند بیوی دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی. انبیاء کی زندگی بھی، ازدواج کی زندگی بھی ان کی الجھنوں سے دو چار رہی ہے. اب وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. کانتا عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دونوں بیویوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ نبی سے بڑھ کر اور کوئی ذات ہو سکتی ہے، لیکن وہ دونوں بیویاں نبی کی زوجیت میں رہتے ہوئے انہوں نے کفر کا، خیانت کا راستہ اختیار کیا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ہمارا رشتہ صرف دنیا کا رشتہ نہیں ہے، یہ آخرت کا رشتہ بھی ہے. بعض پور تو ہماری ہونے والی ہے، شوہر کے غلط طرز عمل کی وجہ سے بیوی اگر طلاق لینے پر مجبور ہے
کھلا لینے پر مجبور ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں جتنے بھی آزادی میں بے حیائی میں گزرے گی، شوہر کے نام اعمال میں گناہ درج ہوتا رہے گا۔ بغیر کسی عذر کے بیوی نے کھلا لے لیا، اور اس کے بعد پھر شوہر اس سلسلے میں جتنی پریشانیاں اٹھائے گا، اس کا وبال بھی بیوی کھاتے میں آئے گا۔ اس لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایما امرأۃ سالت زوجها طلاقا من غیر مباح فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، جو عورت بھی بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگے گی، خلا مانگے گی، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت کا داخلہ نہیں، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس عورت پر جو بغیر کسی شرعی عذر سے شوہر سے طلاق اور خلا مانگیں گی، علیحدگی مانگیں گی۔ لیکن اصول دونوں کے لیے ایک ہی ہے، شوہر بھی اپنے آپ پر قیاس کرے، اور اس بات کی حدیث کو شوہر پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا ضروری بھی ہے۔ جو شوہر بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی بیوی کو طلاق دے گا، کھلا لینے پر مجبور کرے گا، گھر میں بیٹھنے پر مجبور کرے گا، بہانے کچھ بنائے گا اور نیت کچھ ہوگی اور کہ میں لانا چاہتا، لیکن نیت کچھ اور ہے، صرف قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے، کچھ دینے سے بچنے کے لیے، کیس سے بچنے کے لیے، زبان سے نہیں، میں تو میں لانا تو تیار ہوں، لیکن طرز عمل دوری کا ہے کہ بیوی نے مجھ سے علیحدہ ہو جانا، بیوی نے مجھ سے طلاق لے لینا، بیوی نے جو ہے تو خلا لے لینا۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دینا تو حرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو جنت کی خوشبو حرام ہے، وہ جنت جس کی دعا ہم کرتے ہیں، جس جنت کو وادخلنا مال ابرار، ہم کو جنت میں داخل کر نیک لوگوں کے ساتھ، شوہر کی دعا ہے، بیوی کی دعا ہے، اور طرز عمل یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ ملے، تو بات کس کی چلے گی؟ ہماری دعا کی بات کرنے والی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات چلے گی۔ تو اس لحاظ سے بھی شوہر کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور بیوی کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو چند باتیں تھی تذکیری مختصر، لیکن یہ باتیں صرف عارضی طور پر رہی، کچھ تجویزیں بھی کچھ تدبیریں اور تجویزیں ضروری ہے میاں بیوی کے رشتے میں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، کہ شوہر کے لیے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جائے، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جائے۔ اور آج کے حالات میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام نے جو ہم کو معاشرتی نظام دیا تھا، جو معاشرتی اجتماعیت کا نظام دیا تھا، ہم نے پورے طور سے اس کو قبول نہیں کیا۔ دور نبی میں، دور صحابہ میں جس طرح سے مرد مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مرد پڑھتے تھے، تو خواتین کی صفیں بھی بچوں کے پیچھے ہوا کرتی تھی۔ یہ نماز کے ہونے اور نہیں ہونے کی بات نہیں، جب بھی بات آتی ہے تو مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ کیا ان کی نماز گھر میں نہیں ہوتی؟ کیا گھر میں بھی نماز ہوتی؟ لیکن نماز مسجدیں صرف وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے نا اسلام میں۔ مسجد اسلام میں تعلیم و تربیت کے مراکز کے طور پر بھی ہے نا، تو مسجد سے کیا کٹی؟ تعلیم و تربیت کے مراکز سے کٹ گئی، اور جب تعلیم و تربیت کے مراکز سے کٹ گئی تو ظاہر بات ہے ان سے تعلیم و تربیت کی امید بھی نہیں رکھی جاتی۔ تو ایک تجویز تو یہ ہو سکتی ہے کہ خواتین کے لیے بھی مساجد کے دروازے کھلے رکھے جائے پردے کے ساتھ، جس طرح سے آج پردے کے ساتھ یا خواتین موجود ہیں تو کم از کم ہر جمعہ کی تقریر و خطبے میں اور وقتاً فوقتاً اور بھی جو بھی اپنی منعقد نظموں کا کر دیا جائے۔ آنا نہیں آنا ان کا کام ہے، آتی ہے تو بہتر نہیں، لیکن نظم اگر کر دیا جائے تو یقیناً کچھ اور سے آئے گی۔ تو وہ معاشرتی نظام خیر القرون میں جو تھا، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، تو بہترین زمانہ کس کو قرار دیا گیا تھا کہ مسجد نبی میں عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، مسجد حرام میں بھی عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، اور بھی عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ تو خیر القرون کے طرز پر بھی مسلم معاشرے کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو یہ رشتوں میں ناکا کیا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے، اور خاص طور سے رشتوں کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں، لڑکے بھی دشواریوں کو ملا ہے،
رشتوں کا جو فقدان ہو گیا اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ 5 وقت کا دودھ یہ میڑاوا بھی ہے نا، یہ اجتماع وہ میڑاوا کے لفظوں میں دوسرے پس منظر میں استعمال کر رہا کہ آج وہ قوم ہے جن کے پاس کوئی روزانہ جمع ہونے کا تصور نہیں ہے تو رشتوں کے لیے میڑاوے رکھتے ہیں. یہ سماج وہ سماج ودو ور کیا بولتے ہیں ہندی میں اس کو ور ودو، ہاں ور ودو کے میڑاوے کہ جہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جن کو جو لڑکیاں رشتے کے تلاش میں تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اس میں موجود شریک ہوتے ہیں، لڑکے والے لڑکے والے تو ان کا تعارف ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دی جائے، ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی نا. اسلام نے ایک ہفتے واری اجتماع رکھا تھا، ہفتے واری میڑاوا رکھا تھا کہ ہماری گھر کی عورتوں کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے، ہماری بہو کے ذریعے سے، ہماری ماں کے ذریعے سے، محلے کے عورتوں سے ہم کو اطلاع ہو جاتی کہ گھر میں ایک لڑکی بالغ ہو گئی، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے. عام طور سے لڑکوں کے تعارف کی جگہ کیا ہے، مقتدیوں سے پوچھتے ہیں نا کہ نماز پڑھتا ہے تو کیونکہ روزانہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ شاید بھی تصدیق کر دیتے کہ اس کی صورت ایسی ہے اور اس کی سیرت ایسی ہے. لیکن برسوں ہو گئے کہ نہ ماں کو مسجد میں آنے کا موقع ملا، نہ بہن کو آنے کا موقع ملا، نہ پوتی کو آنے کا موقع ملا. اس کی تائید اور تصدیق کون کرے گا؟ کوئی سارے جہاں سے جائے گا اپنے جہاں سے بے خبر، کس گھر میں کس گلی میں کون سی لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئی اور اس کی صورت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے تو پڑوس والوں کو معلوم نہیں. لیکن اگر مساجد میں اگر ان کا داخلہ رہتا، اکولے میں رشتہ آپ لے کر جاتے تو اکولے میں رشتے کی سطح مردوں کے مطابق آپ کو معلوم ہو جاتا مسجد سے آنے جانے والوں سے. لیکن عورتوں کو معلوم ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عورتوں کے لیے دروازے بند ہیں نا مسجد کے. لیکن اگر آپ لڑکی کے متعلق بھی پوچھتے اکولا سے یا پوچھت والوں سے، ناگپور والوں سے، تو وہاں کے جو آپ کے ربط میں ہیں مرد تو ان کی بیوی کے ذریعے سے، ان کی ماں کے ذریعے سے آپ کو چل مل جاتی ہے ہاں فلاں گھر میں لڑکی ہے اور روزانہ آتی ہے مسجد میں یا کم از کم جمعہ میں آتی ہے، اس کی صورت ایسی ہے، اس کی سیرت ایسی ہے. 4 سال سے پتہ چل جاتا نا. دین پسند ہے کہ دنیا پسند ہے تو رشتوں کے مسئلے بھی حل ہوتے. رشتوں کے لیے کچھ طے ہونے کے دروازے بھی کھلتے، لیکن یہ دروازہ بند کر کے، مسجدوں کا دروازہ بند کر کے ہم نے ایک دوسری مصیبت اور پریشانی مول لے لی رشتوں کے سلسلے کی. اور یہ اس وقت تک یہ رشتوں کی کمیٹیاں بننے سے، پیام رشتے کی کمیٹیاں بننے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب تک کہ وہ معاشرتی نظام ہم اختیار نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول نے دیا تھا اور اسلام نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نظام کو مساجدہ، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، ان کا بھی آنے مسجد میں. دوسری تجویز جو ہو سکتی ہے میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے بیوی کو بھی شوہر اپنی شوہر کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا علم دیا جائے، شوہر کو بیوی سے متعلق اس کی ذمہ داریوں کا علم دیا جائے. لیکن یہاں پر بھی وہی معاملہ کم نظری، 2 رنگ کی زندگی. مذہب کا دین کا جو محدود تصور ہے کہ حج کو جانے کا ارادہ کیا تو وہاں تو برابر نشستوں میں شریک ہو رہا. حج کمیٹی نے جو ہے تو ہر مہینہ 2-4 نشستوں میں شریک ہونے کو ضروری قرار دیا اور اس کے بغیر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا. وہ حج کمیٹی کے تحت جو آدمی نے حج کے لیے جو تربیتی نشستیں ہوتی کیا ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا نا حج کا طریقہ، احرام کیسا باندھیں گے، طواف کیسا کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کیسا کریں گے. تو حج کو جانے سے پہلے حج کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. تو حج کے تو 5 دن کا عمل ہے نا، وہ بغیر تیاری کے بھی جاتے تو زیادہ تھا. وہاں ہزاروں کو ہوتے بتانے والے تو وہاں بتا دیتے کم از کم دیکھ کر وہ ادا کر لیتا. میں بھی نشستوں میں شریک ہوتا تو 5 دن کی تو بات تھی نا. یہاں جو نکاح ہو رہا، شادی ہو رہی تو اگر 25 سال کی عمر میں شادی ہوگی اور 5 سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی تو اس سے بات بھی ہو سکتی ہے. یوں سمجھ لیجیے تو 30 سال کا رشتہ ہو گیا نا. کسی کا 40 سال کا عمل ہو گیا نا تو وہ بغیر تربیت کے، وہ بغیر تیاری کے.
تو جس طرح سے عازمین حج کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں، نشستیں رکھی جاتی ہے، تو عازمین نکاح کے بھی اجتماع رکھے جائے، گاؤں کے سطح پر، محلے کے سطح پر، مسجد کے سطح پر، اور اس کے لیے بھی رکھ کیا جائے کہ آج اس سال ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں اس مہینے میں کن کن کے نکاح ہونے والے ہیں، اور نہ صرف ان کو شریک کیا جائے، ان کے ماں باپ کو بھی شریک کیا جائے، اس لیے ماں باپ کو بھی دخل ہوتا ہے، وہ بھی سنیں گے، وہ لڑکی کے ماں باپ سنیں گے، لڑکی کی ماں سنیں گی، لڑکے کا باپ سنے گا کہ شوہر پر یہ ذمہ داریاں ہیں، بہو پر یہ ذمہ داری ہے، ساس پر یہ ذمہ داری ہے، اور خسر پر یہ ذمہ داری ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ادا کرے گی نا۔ وہ نہیں ادا، علم دینے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد نہیں ادا کرے گی وہ ذمہ دار، لیکن فرض کفایت تو معاشرے کی طرف سے کم از کم ادا ہوگا نا۔ تو یہ معاشرے کے افراد کی بھی ذمہ داری ہے، یہ مسجدوں کے امام کی بھی ذمہ داری ہے، یہ جماعتوں کی ذمہ داری ہے، علماء اور مفتیان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے عازمین حج کے لیے وہ کیمپ رکھتے ہیں، اجتماع رکھتے ہیں، تربیتی نشستیں رکھتے ہیں، اور ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اور جن کو تربیتی سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو آگے کا سفر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو آگے کا نکاح بھی مشکل ہو جانا چاہیے نا۔ قاضی کو، نکاح پڑھانے والے کو کہنا چاہیے کہ جس نے جو نشستوں میں شریک نہیں ہوا، میاں بیوی کے ازدواجی حقوق کی بنیاد پر نشستیں رکھی گئی تھی، اس میں شریک نہیں، سرٹیفکیٹ کے پاس اس کا نکاح مت پڑا۔ بالکل حق بجانے کو ہماری سکا تھا مطالبہ، کیوں؟ جب اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہی نہیں بیوی سے متعلق، بیوی نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھی نہیں شوہر سے متعلق، تو باپ کی زندگی کیسے گزر سکتی دین اور اسلام؟ تو تربیت کی نشستیں بھی نکاح سے پہلے رکھی جائے، اور پھر خاص طور سے نکاح کو بھی، نکاح کی مجلس کو بھی نکاح کے ایک دینی اجتماع کے طور پر اس کو رکھا جائے۔ اسلام نے نکاح کی مجلس کو صرف فنکشن کے طور پر نہیں رکھا، کسی پروگرام کے طور پر نہیں رکھا، اس کو ایک دینی اجتماع اسلام نے قرار دیا، اور اس لیے اس میں خطبہ ہے۔ لیکن سب چیز کے لیے وقت ہے، دولہا وقت پر نہیں آ رہا، ناچ رہا، گا رہا، بارات جا رہی، 10 بجے کا وقت تھا، لیکن گاتے گاتے بجاتے بجاتے وہ 12 بجے پہنچا تو سب خاموش ہے، دھن دبا کر بیٹھے تھے، اور یہاں پر عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تقریر کر دی، تو تم کو وقت سمجھتا نہیں کیا، گھڑی کو دیکھتے نہیں کیا، اور تم وہاں بولنا تھا نا، وہ 10 بجے کا وقت تھا نا، 12 بجے آئے نا بارات گاتے گاتے، تو وہاں تو سب شریف، وہاں سب تو شیر کو سوا شیر ہے نا، وہاں جواب ملے گا، لیکن یہ بیچارے صحیح سے جواب دیں گے، عالم مسلمان صاحب کا جواب دیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاتے تھے۔ تو دینی اجتماع اسلام نے اس کو رکھا تو اجتماع کی حیثیت سے قبول کرے۔ اجتماعی عمل اس میں تقریر سننے کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، خطبے کے سنانے اور خطبے کے سننے کے علاوہ کوئی اجتماعی کام اس میں ہے ہی نہیں۔ ایجاب قبول کا تعلق وہ صرف گواہ کے ذریعے سے ہی، وکیل کے موجود، وہ وکیل اور گواہ سے اس کا تعلق، یہ اجتماعی کام اس میں صرف تقریر سننے کا دیا گیا، ایک تقریر کرے خطبے نکاح کی صورت میں، اس لیے جو آیتیں سے پڑھی جاتی ہیں وہ پورے معاشرے کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے، اس میں بھی میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم اور تلقین ہے۔ تو دینی اجتماع کے طور پر اس طرف رکھے، اور تاریخ طے کرنے سے پہلے یہ بھی طے کرے کہ اس میں خطاب کون کرے گا۔ لیکن یہ تو سنوں کو ملتا ہے کہ تاریخ اس لیے تبدیل ہوگی کہ اسکول کی عمارت نہیں مل رہی، شادی حال نہیں مل رہا، اس لیے تاریخ ہم نے بدل دی ہے۔ لیکن ایسا سننے کو نہیں ملتا کہ فلاں عالم صاحب سے، فلاں مفتی صاحب سے جو معاشرے کی اصلاح پر نظر رکھتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح پر تقریر بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، خطبہ نکاح کو پیغام کو پہنچاتے ہیں، تو ان کا وقت ہم کو نہیں مل رہا فلاں تاریخ میں، اس لیے ہم نے ذرا تاریخ تبدیل کی، اور ایک دن بعد میں رکھے، ایک دن پہلے رکھے۔ جب ہم نے اہمیت نہیں دی ان کو، تو اللہ ہم کو کیوں اہمیت نہیں دینا؟ دین کو اہمیت نہیں دینا، دین کی باتوں کو اہمیت نہیں دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت نہیں دینا ہے۔ تو شادی کے عمل میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دینے کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم اہمیت دیں۔ یہ طریقہ اور یہ طرز اگر ہم اختیار کریں تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی ذمہ داریاں شوہر کے لیے بھی آسان ہوگی اور بیوی کے لیے آسان ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک جو اہم بات ہے
اور جس کا تعلق ہمارے گھریلو معاشرتی نظام سے. معاشرتی نظام کیا ہے ہمارا؟ ضرورت صرف کھانا پینا نہیں ہے نا، وہ بھی ضرورت ہے. روٹی کپڑا مکان کمیونسٹ کو دیا ہوا نظریہ، اور پنڈت جواہر لال نہرو بھی اسی سے متاثر تھا. اور جو ہندوستان کا نظام تشکیل دیا گیا تو اس میں بھی روٹی کپڑے مکان ہی کی اہمیت ہے. لیکن رب رسول قرآن کی بھی تو وہ اہمیت ہے نا. تو گھر میں کچھ نہ کچھ اجتماعی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ہم قائم کریں. جب میاں بیوی قرآن و حدیث کی باتیں وہ سننے سے محروم ہیں، مسجدوں میں بھی جمعے میں پہنچتے 90%، 5 وقت کی نماز میں 10% پہنچتے ہیں، اور پھر اس میں حدیث کے درس میں قرآن کے درس میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ اس سے بھی سب بیٹھتے ہیں. جمعہ میں تقریر ہوتی ہے تو تقریر میں کتنے رہتے ہیں؟ کم رہتے نا، 10% بھی نہیں رہتے نا. لیکن وہ سب شور ہے اور سب بیویاں ہیں نا، تو کوئی جبرائیل علیہ السلام آ کر تو ان کو نہیں بتائیں گے کہ اے بہو اور اے بیوی اس پر یہ ذمہ داری ہے، اور اے شوہر نامدار اس پر یہ ذمہ داری. جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے، آخری نبی اللہ کے رسول ہے. لیکن جو قرآن مجید نازل ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تو گھروں میں ہم اس کا ماحول قائم کریں. اور اس کے لیے جو تجویز اور تدبیر ہو سکتی ہے، تو میری تجویز اور تدبیر یہ ہے، اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو یہ آداب زندگی ہیں. مولا یوسف اصلاحی صاحب کی ابھی حیات رہی ہے، 90-95 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. جماعت اسلامی کے بڑے بزرگ عالم دین ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے آداب زندگی. ہندی میں بھی اس کے ترجمے ہیں، بلکہ انگریزی میں بھی ترجمے ہیں. میرا 8-10 سال سے معمول ہے کہ جن سے میرے قریبی تعلقات ہیں، ان کے گھر شادیاں ہوتی ہیں، چاہے لڑکوں کی ہو لڑکی کی، تو میں تحفے میں وہ جہیز دینے کا تو میں قائل نہیں ہوں، لیکن کتابیں دی جا سکتی ہیں. اور غیر فقہ میں مسئلہ معاشرے میں عام ہوتے جا رہا ہے. بھائی ایک بات یہ تو تعلیم و تربیت کے لیے یہ کتاب اس کو جہیز نہیں کہہ سکتے. شادی کے موقع پر دینے کی تعلیم و تربیت میں آسانی اس کے لیے دے سکتے. تو میں قریبی لوگوں کو خاص طور سے دیتا ہوں. جتنے ہفتے ہیں سال میں اتنے عنوانات ہیں، اس میں 51-52. تو اس کو ہم ایک منصوبہ بند طریقے سے ہم کر رہے ہیں. کسی میں اگر اس سے بہتر کتاب اگر ہو سکتی ہے تعلیم و تربیت کے لیے تو ہو، لیکن میں عام آسان انداز، اس میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ہے. تو اول درجے کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ گھر میں اس کی تعلیم و تربیت ہو. گھر کے جو افراد ہیں، اس میں بہن ہے، اس میں بہو ہے، اس میں شوہر ہے، شوہر کے والد ہیں، جتنے سب جس طرح سے اجتماع دنیا کے کاموں کے لیے کچھ اجتماعی طور سے گھر میں بیٹھا جاتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے، تو اس کے سننے کے لیے بھی 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالے روزانہ ہو تو سب سے بہتر ہے. اور نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ، اور آخری درجہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہی صحیح. ہفتے واری اجتماع، فیملی اجتماع، تقریر کرنے والے کو بلانے کی ضرورت نہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے پڑھنے سے ہی اور سننے سے ہی وہ ذہن بنتے ہیں نا. یہ گانوں کے ذہن اور بے حیائی کے ذہن جو بنے ہیں وہ کائے سے بنے؟ قدرتی بن گئی. وہ بے حیائی کی باتیں سنتے ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فوج کلام وہ سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے. وہ جھگڑوں کی باتیں سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، تو ویسے ذہن بنے. میل ملاپ کی باتیں سنیں گے درس قرآن کے ذریعے سے، درس حدیث کے ذریعے سے، تو ویسے بھی ذہن بنے گا نا. تو آج سے کم از کم گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ طے کرے کہ میں ہر روز گھر میں فیملی اجتماع، گھریلو اجتماع رکھوں گا. نہیں روزانہ تو ہفتے میں 2 مرتبہ، آخری درجہ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ میں ضرور اجتماع رکھوں گا. اور اگر کوئی امام صاحب اگر آتے ہیں کچھ تذکیر کرتے ہیں تو اور بھی سونے پر سہاگے کی بات ہے کہ ان کے ذریعے سے اور بھی زیادہ اثر ہوگا. لیکن اگر کوئی نہیں آتا ہے، نہیں وقت دیتا ہے، تو گھر میں لا کر آپ کتاب رکھ لیجیے
ہندی پڑھنے والے ہیں، انگریزی پڑھنے والے ہیں، تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں میں نے رکھی خود میری اپنی تصویر توجہ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقوق الزوجین کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوہروں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیویوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔